3 دن ایک ساتھ قرآن نہ چلے جائیں، ہر ذمہ دار اپنے ساتھ 3 دن کی جماعت بنائے گا، اور یہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اگر جتنے ذمہ دار ہیں اتنی جماعتیں اگر بننا شروع ہو جائے گی، نیا نیا خون ہمیں ملے گا، نیا نیا مجمع تبلیغ میں آئے گا۔ تو ہم انسانوں کو کمانے کی لالچ بنائیں، اور ہم یہ نہ سوچیں کہ میں تو چاہتا ہوں لیکن ہمارے وہاں سے جماعت نہیں بنتی ہے۔ جماعت بنانے کا کام بہت آسان ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے سعید صاحب بھوپالی، ایک بزرگ وہ تھے سعید صاحب جو مولانا الیاس صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے، ایک وہ تھے جو مولانا انعام یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے، ہم نے بھی ان کو دیکھا، وہ یہ مقامی کام کا مذاکرہ کرتے کرتے کہتے تھے کہ اتنا آسان ہے یہ کام کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ مجھے کرنا ہے، ایک آدمی اگر مسجد میں وہ بھی پوری مسجد وار جماعت بنا سکتا ہے، وہ جماعت بنا سکتا ہے۔ پھر بات سمجھاتے سمجھاتے کہتے تھے کہ اچھا بھائی بتاؤ، ایک مسجد میں ایک ہی آدمی ہے، اس نے طے کیا مجھے بنانا ہے، آپ مجھے بتاؤ کہ ایک آدمی سے کوئی ملنے کے لیے جائے تو اس کو کتنا وقت چاہیے، ایک ملاقات کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ جی بھائی بتاؤ ذرا زور سے بولو۔ جی 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، چلو کوئی 15 منٹ کہہ رہا ہے کوئی آدھا گھنٹہ، اپنے آدھا گھنٹہ گنو، ایک ملاقات میں آدھا گھنٹہ چاہیے۔ اب ایک آدمی ایک اکیلا مسجد میں ہے، اس نے یہ سوچا کہ مجھے اکیلے کو محنت کرنی ہے، اب روزانہ 2.5 گھنٹے اس نے فارغ کرنا شروع کیا، آدھے گھنٹے میں ایک آدمی کی ملاقات، تو 2.5 گھنٹے میں کتنے آدمی ہو گئے؟ ارے بولو بھائی، 5 آدمی، ٹھیک ہے۔ اس کے پاس 27 دن ہے، اس کو 3 دن 28ویں دن جانا ہے، ایک دن میں 5 تو 10 دن میں کتنے؟ 50، دوسرے 10 دن میں 50، اور تیسرے 7 دن میں 35۔ اگر ایک آدمی روزانہ پابندی سے ایک آدھے گھنٹے میں ایک ملاقات کرے تو روزانہ کی 5، تو 27 دن میں اکیلا 135 کی ملاقات کر سکتا ہے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جس آدمی نے پورے مہینے میں 135 ملاقاتیں کی ہو، اب 28ویں دن اس کو 3 دن جانا ہے، تو اس کو 135 میں سے 10 آدمی اس کے ساتھ نہیں مل جائیں گے؟ بھائی ذرا زور سے بتاؤ، نہیں مل جائیں گے؟ مل جائیں گے۔ ہر آدمی کی اپنی جماعت بنا سکتا ہے۔ اب یہ 3 دن جا کر آیا، اب وہی 3 آدمیوں کا جو 3 دن جا کر آئے 10-15 آدمیوں کے ساتھ، وہی اب اس کے ساتھ مسجد کی جماعت ہو گئی۔ تو مسجد اور جماعت بنانا آسان ہوا یا مشکل ہوا؟ ارے بولو بھائی، یہ آسان ہے کہ مشکل؟ کون کون کہتا ہے آسان ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ اکیلا آدمی کر سکتا ہے۔ اگر اتنا بڑا مجمع ہر مہینے اپنی 3 دن کی جماعت بنائے، ایک دم ہمارے 3 دن کا ریشو اوپر جائے گا۔ ہر اس کو ذہنوں میں لینا ہے۔ ابھی ہماری 3 دن کی جماعت، ایک مسجد میں 5 ذمہ دار ہیں اور 2 جماعتیں جا رہی ہے، ایک مسجد میں 10 4 مہینے والے ہیں اور 2 جماعتیں جا رہی ہے۔ ہر ذمہ دار کے ساتھ جماعت جائیں۔ حضرت فرماتے تھے ہر ذمہ دار اپنے ساتھ جماعت بنائیں۔ ہمارے وہاں پہلے جوڑ ہوتے تھے، تو ایک مرتبہ یورپ کا جوڑ تھا، یورپ کے جوڑ میں ایک مسجد والوں نے کارگزاری سنائی کہ ہماری 4 جماعتیں جاری ہیں مہینے کے 3 دن کی۔ حضرات نے یہ مذاکرہ کیا، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات فرماتے تھے ہر ذمہ دار اپنے ساتھ ایک معاون لے اور اپنے ساتھ جماعت بنائے۔ تو وہ فرانس کے لوگ تھے، یورپ میں فرانس کے لوگوں نے ان سے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم یہ نیت کر کے جاتے ہیں جتنے ذمہ دار اتنی جماعتیں بنیں گے۔ 1.5 سال کے بعد حضرات کا وہاں جانا ہوا، ہم لوگ بھی اس کے بعد وہاں گئے، تو اس مسجد نے سنایا کہ اب ہماری مسجد کی 22 جماعتیں مہینے کی جا رہی ہے۔ ہم حیران ہو گئے، کیسے 22 جا رہی ہے؟ انہوں نے سنایا کہ جب حضرات نے ہم کو یہ بات کہی کہ ہر مسجد والے یہ دیکھیں کہ آپ کی مسجد کی استعداد کتنی ہے، تو ہم نے بھی آ کر جائزہ لیا، تو ہمارے وہاں مکان پھیلے ہوئے تھے، اس میں جو وقت لگائے ہوئے ساتھی تھے ان کو دیکھا تو 28 ساتھی ہمارے پاس ایسے ہیں جو جماعت لے کر جا سکتے ہیں۔ تو سب کی ہم نے ترتیبیں بنائی، بھائی تم اپنی جماعت کا ہفتہ طے کرو، تم اپنی جماعت کا دن طے کرو، اور ان کی جوڑیاں طے کر دی، اور ہر جوڑی نے جماعت بنانا شروع کر دی، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا اس طرح۔ تو الحمدللہ 28 میں سے اب ہماری 22 جماعتیں اپنی جوڑیاں بنا کر جا رہی ہیں۔ یہ قابو میں آ گیا۔ اگر اتنا بڑا مجمع یہاں سے یہ فکریں لے کر جائے تو ہم ہر سال ہر مہینے ہمارے نامہ اعمال میں نئے نئے لوگ آئیں گے۔ پھر سالانہ موقع پر ہم اپنا سالانہ چلہ لگائیں۔ اگر اتنا بڑا مجمع اپنا سالانہ چلہ لگائے تو کتنی جماعت ایک دم ترقی کرے گی۔ اور اللہ اگر ہمت دے تو ہم انسانوں کو کمانے کے لیے اللہ توفیق دے ہر سال 4 مہینے لگاؤ، مشکل بات نہیں ہے۔ ہمارے وہاں بھی ایک حاجی صاحب کا انتقال ہوا، 4 مہینے میں ہی تھے، 54 مرتبہ انہوں نے 4 مہینے لگائے، 54 مرتبہ۔ ہمارے وہاں تو کثرت سے آواز لگتی ہے ہر سال 4 مہینے کی، تو 54 مرتبہ انہوں نے 4 مہینے، اور 4 مہینے کے دوران میں شب جمعہ میں رات میں انتقال ہوا ان کا۔ انسانوں کو کما کر جانا ہے۔ مولانا عمر صاحب فرماتے تھے دنیا سے لوگ چیزیں کماتے ہیں، ہم انسانوں کو کمائیں، خروج کے موقع پر جم کر ہمارا خروج ہو۔ مقام اکثر موقع ہمارا وقت جو لگے گا وہ مقام پر لگے گا، مقام میں بھی انسانوں کو کمائیں۔ انسانوں کو کمانے کے لیے اللہ نے موقع ہم کو دیا ہے۔
हमारी जो मकामी मेहनत की शक्ल है उसमें माहौल भी बनेगा और लोग हमारे नामा अमाल में आते चले जाएंगे। अगर हमारे मकाम पर माहौल नहीं बना तो उस मकाम पर हम भी नहीं टिक पाएंगे। माहौल का असर मौसम की तरह है, माहौल का असर मौसम की। गर्मी का मौसम है, सबको गर्मी लग रही है, ठंडी का मौसम है, सबको ठंडी लगेगी। तो अगर माहौल मकाम पर नहीं है, हम चाहे कितने भी पुराने, हम नहीं टिक पाएंगे। माहौल का असर सब पर हो। देखो ना, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं सबसे पहला हमने दुनिया में जो घर बनाया वो बैतुल्लाह बनाया। बैतुल्लाह क्या है कि वो बैतुल्लाह हिदायत का मरकज है, हिदायत का मरकज। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदा, वो हिदायत का मरकज है। हमारे नबी के आने से एक लंबा जमाने तक वहां कोई मेहनत वाला नहीं आया, तो वहां लोग बुत परस्त बन गए। मगर वो बुत परस्त, उनकी बुत परस्ती ने इतना असर किया कि बुत परस्ती बढ़ते 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 इतनी बड़ी कि बैतुल्लाह जो हिदायत का मरकज था वो भी बुत परस्ती से बच नहीं सकी। जब बैतुल्लाह नहीं बच सकता तो मेरा और आपका घर बच जाएगा, हमारी और आपके घर और हमारे आपके मोहल्ले बच जाएंगे। उस माहौल को बनाने के लिए मोहल्ले की फिजा है कि उसकी फिजा के लिए हम मस्जिद की फिक्रें हर घर में पहुंचा दें। हमारे मियाँ जी मेहराब रहमतुल्लाह अलैह थे, मौलाना इलियास साहब के साथियों में से, वो फरमाते थे कि तुम्हारी जो फिक्रें हैं हर घर में पहुंचाओ, तो वो मोहल्ले वाले तुम्हारी फिक्रों में शरीक होंगे। हमारी फिक्रें ही घरों में नहीं पहुंची और हम ये तमन्ना करें कि मोहल्ले वाले हमारी फिक्रों में शरीक हो जाएं तो हो जाएंगे। तो इन फिक्रों को लेकर मोहल्लों में फिरना है। मियाँ जी मेहरा फरमाते थे कि ऐसी मेहनत का निज़ाम बनाओ कि तुम्हारी मस्जिद के अतराफ के 100% मकान हर 15 दिन पर पूरी मुलाकातें हो जानी चाहिए कि ये मोहल्ले में हमारे रहता है, वो दुनिया भर की बातें रोज सुनता है, कम से कम 15 दिन में एक मरतबा तो अल्लाह रसूल की कुछ बात वो सुने। अगर 15 दिन में भी हमने अल्लाह रसूल की उसको बात नहीं सुनाई, आखिरत की बात नहीं सुनाई, तो दूसरी बातें उसने सुनी हैं, फिर वही बातें मोहल्ले में फैलेगी। तो ऐसा एक तो निज़ाम बने कि हमारी मस्जिद की जमात हदफ बनाए कि हमारे इतने मकान हैं, उन मकानों को 15 दिन में वसूल कर लेना है, 15 दिन में हमें 100% तक पहुंचना है। और ये फरमाते थे कि कोशिश ये करो कि मकानों में मुलाकातों में जाओ, घरों में बैठकर घर में बात करो। क्यों घर में बैठकर बात करो? कि घर में बैठकर इसलिए बात करो कि हम अपनी फिक्रों में घर के सारे अफराद को शरीक करना चाहते हैं। अब उस घर में अब्बा हैं, 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 3 लड़कियां हैं, माँ वालदा है। अब आपने उनके अब्बा से दुकान पर मुलाकात कर ली, खेत में मुलाकात कर ली, फैक्ट्री में मुलाकात कर ली, घर में 10 आदमी हैं। अब आपने आपकी फिक्रों में कितनों को शरीक किया? अरे बोलो भाई, कितनों को शरीक है? 9 एक तरफ है और एक आदमी एक तरफ है। जब वो घर में जाएगा तो 9 एक तरफ है, वो गालिब रहेंगे या एक है वो गालिब रहेगा? अरे बोलो भाई, 9 गालिब रहेंगे। हम अपनी फिक्रों में सबको शरीक करना चाहते हैं। तो हजरात ये फरमाते हैं कि घरों में बैठकर बात करें। हम जिसके मुलाकात में जाएं उनसे कहें भाई हम आपसे घर में बैठकर बात करना चाहते हैं। फिर हजरत फरमाते थे 6 नंबर के दायरे में बात करो, 6 नंबर के दायरे में, और जरा जोर से बोलो। जोर से बोलने से क्या होगा? जितने मर्द हैं वो तो तुम्हारे सामने आ जाएंगे, तो सब तुम्हारी बात सुनेंगे। लेकिन तुम जब जरा जोर से बोलोगे ना तो तुम्हारी आवाज घर की औरतों तक भी पहुंचेगी। क्यों पहुंचेगी? कि औरतों की एक आदत है। क्या आदत है? कि अगर घर में कोई बाहर का आदमी आया है तो वो किसी भी कोने में काम करती होगी, उसको ये फिक्र होगी कि कौन आया है, क्या बातें कर रहा है। वो खड़े काम की होती है। कौन से काम की होती है? बोलो भाई, फौरन काम यहाँ कर देगी। हज़रत फरमाते थे जरा जोर से बोलो ताकि उन तक भी बात पहुंचे। फिर ये फरमाते थे हाँ, ये ना कहो कि भाई तुम अपनी मस्तूरात को भी बुला लो ताकि वो भी सुन लें, ये फितने की चीज़ है। ये नहीं कहेंगे कि तुम अपनी मस्तूरात को भी बुलाओ करीब ताकि वो पर्दे के पीछे सुने, ऐसा नहीं कहेंगे, ये फितने की चीज़ है। मगर यूँ फरमाते थे वो खुद ही सुनेगी, क्योंकि वो खड़े काम की होती है, उसके कान खड़े हो जाएंगे, वो तुम्हारी बात सुनेगी। अब तुम्हारी फिक्रों में मर्द भी शरीक हो गए और उस घर की, अरे बोलो भाई, औरतें भी। फिर ये फरमाते थे कि अगर उस तक हमारी बात नहीं भी पहुंच रही है आवाज, तो औरतों में एक दूसरी आदत है। दूसरी आदत कौन सी है पता है? जब आप लोग घर से बाहर बात करके निकलोगे, उनको आवाज नहीं पहुंची, तो वो क्या करेगी? फौरन हाजिर हो जाएगी। कौन लोग थे, क्यों आए थे, क्या कह रहे थे? अब ये सारे घर के मर्द कहेंगे मस्जिद वाले थे, मस्जिद से आए थे और ये कह रहे थे, तो आपकी बात पहुंच गई। तो आपने पूरे घर को आपके फिक्रों में शरीक कर दिया। अभी हमारी मस्जिद के अतराफ में 100% मुलाकातें नहीं होती। आप हर बैठा हुआ पूरा मजमा तफक्कुर करे कि हमारी मस्जिद के अतराफ में कितने मकान हैं, हमने 100% मुलाकातें कब की थी।
جب ہماری ملاقاتیں نہیں ہوئی, وہ ہماری فکروں میں شریک نہیں ہوئے, تو ہمارے محلے کا ماحول کیسے بنے گا؟ وہ گھر والے ہمارا تعاون کیسے کریں گے؟ اس لیے مقام پر ہمارا مضبوط ملاقاتوں کا نظام, تو انشاءاللہ ایک عمومی ماحول بنے گا. پھر جیسے مدینے کا ماحول بنا کہ غلط کو گھسنے کی جگہ باقی نہیں رہے گی. منافق ٹھہر نہیں پا رہا تھا مدینے میں, منافق کو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے مسجد میں آنا پڑتا تھا, وہ بھی مصلیوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا. غلط اپنے آپ کو چھپائے گا, اور اگر ہمارا ماحول نہیں بنا تو غلط ہمارے محلوں میں دندناتا ہوا پھرے گا, ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. جیسے مکے میں دندناتا ہوا پھر رہا تھا, مدینے میں اس کو چھپنے کی جگہ نہیں ملی, ماحول بن گیا. مکے میں ماحول نہیں تھا تو اس نے بیت اللہ کو متاثر کیا, اور مدینے کے ماحول نے منافقین کو متاثر کیا. ہماری مقامی محنت کی شکل بنے گی مقامی محنت سے. اس لیے ہم اپنی مقامی شکلوں کو مضبوط بنائیں. ہمارا محلہ گشتوں کے ذریعے سے پورے محلے کی فکر ایک ہو جائے, دوسرے گشت کے ذریعے سے اطراف کے محلے, اور سیروزہ کے ذریعے سے ہمارے بنجر دیہات, دوسرا گشت ہمارے بنجر مسجدوں میں ہوں. اور بنجر مطلب ہم بنجر کہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بنجر کہتے ہیں. ہمارا دوسرے گشت کے ذریعے سے بنجر مسجدیں, سیروزہ کے ذریعے سے بنجر دیہات. آپ ان میں جا کر دیکھو بیچاروں کے کیسے حالات. اکثر ہماری 3 دن کی جماعتیں آباد مسجدوں میں جا رہی ہے, اکثر ہمارا دوسرا گشت آباد مسجدوں میں ہو رہا ہے. اگر ہم آباد مسجدوں میں جائیں گے تو ان خرابات کی کون فکر کرے گا؟ یہ جتنے دیہاتوں والے ہیں نا, ان میں 2 کمزوریاں ہیں, اور دونوں کمزوریاں ایسی ہے کہ جو آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے. ایک جہالت ہے, جہالت اللہ سے جاہل, نبی سے جاہل, دین سے جاہل. پھر جو پڑھائے گا ایسا پڑھ لیں گے. تو ایک دیہات والوں میں جہالت ہے, اور دوسرا دیہات والوں میں غریبی ہے. کتابوں میں آتا ہے غریبی کفر تک لے جاتی ہے. کاد الفقر ان یکون کفرا, تھوڑے سے پیسوں میں بک جائیں گے. آپ دنیا میں جاؤ, جن ملکوں میں ارتداد آیا ہے, ان کی غریبی اور ان کی جہالت نے ان کو مرتد کر دیا. ہم اپنے دیہاتوں میں جائیں, یہ قابل رحم مجمع ہے. تھوڑے سا تھک لیں, کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے جگہ مل جائے گی. ان کے ہاتھ سے جام کوثر مل جائے گا. انصاری صحابہ سے حضور نے فرمایا محنت میں لگے رہنا, اور کل قیامت کے دن میرے پاس آ کر حوض کوثر پر اس کا بدلہ لے لینا. ہم سب کا یہ جو عمل ہے وہ نصرت کا عمل ہے. اللہ نے ہم سے نصرت کا مطالبہ کیا, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. ہجرت کا دروازہ بند ہو گیا, فرض ہجرت اب نہیں ہوگی. جب مکہ فتح ہو گیا تو ہمارے نبی نے فرمایا لا ہجرت بعد اليوم, اب آج کے بعد کوئی فرض ہجرت نہیں, ولکن جہاد ونیۃ. لیکن نصرت کا دروازہ کھلا ہے, قیامت تک کھلا رہے گا. ہم سب یہ نصرت کی محنت میں لگے ہوئے ہیں, اور نصرت والوں کے لیے بڑے فضائل ہیں. حضور نے فرمایا اگر مہاجرین ایک طرف جائیں اور نصرت والے ایک طرف جائیں, میں نصرت والوں کے ساتھ جاؤں گا. حضور نے فرمایا مہاجرین میرے اوپر کا کپڑا ہے, نصرت والے میرے اندر کا کپڑا ہے, میرے سے جسم سے لگے ہوئے ہیں. ہم اپنے آپ کو نصرت والے بنائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انصاری صحابہ سے کل قیامت کے دن تمہارا بدلہ میں حوض کوثر پر دوں گا. مولانا اسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی خالی جنت میں جانے کا مسئلہ نہیں ہے, جنت میں تو اگلی امتیں بھی جانے والی ہے, اور مغفرت تو انشاءاللہ ہو ہی جائے گی, مگر ہم تو اپنے نبی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. ہم اپنے نبی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. مسئلہ خالی جنت میں جانے کا نہیں, ہم تو ہمارے نبی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, ان کے جھنڈے کے نیچے جانا چاہتے ہیں. جب ان کے نبی کا کام کیا جائے گا تو ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ مل جائے گی. اس لیے یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے دی ہے, اس کو سستی میں نہ گزاریں. یہ جوڑ جو ہمارے ہوتے ہیں وہ تازہ دم ہونے کے لیے ہوتے ہیں. آپ کو کوئی واعظ نصیحت کے لیے نہیں کرتے, آپ تو خود واعظ نصیحت کرنے والے لوگ ہو. یہ یاد دہانی کے لیے ہے کہ ہم اس جوڑوں سے دوبارہ تازہ دم ہو کر جائیں. اگر مقامی محنت میں ہماری سستی ہوئی ہے وہ سستی دور ہو جائے. خروج میں سستی ہوئی ہے, شیطان ہمارا دشمن ہے, وہ ہماری نفس دبا دیتا ہے. شیطان جو ہے نا وہ انسانوں کا دشمن ہے. یہ نبیوں سے پہلے پیدا ہوا ہے, کس کو کیسے ورغلانا وہ جانتا ہے. اس نے نبیوں پر بھی محنت کی, وہ ہماری بھی نفس دبا دیتا ہے. کسی کے بلڈ پریشر کے نام کی, کسی کے شوگر کے نام کی, کسی کے گھٹنوں کے نام کی, کسی کی کمر کے نام کی, کسی کے بیوی کے نام کی, کسی کے دکان کے نام کی. کون کس سے ڈرتا ہے, اس سے اس کو ڈراؤ. شیطان کا ایک کام ہے ڈرانا. تو ہمارے سالانہ چلے چھڑوا دیتے ہیں, ماہانہ 3 دن چھڑوا دیتا ہے. کیوں؟ یہ ایک ذمہ دار اگر کھڑا ہو گیا تو 15 آدمی اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو کیا کرو, اسی کو بٹھا دو. یہ ذمہ دار سالانہ خروج کرے گا تو اس کے ساتھ ایک جماعت بن جائے گی. تو کیا کرو کہ اس کو بٹھا دو تاکہ نہ رہے بانس, ارے بولو بھائی, نہ رہے بانس اور نہ بجے بانس. ہمیں کیا کرنا ہے کہ بانس لائیں گے.
बांसुड़ी बनाएंगे और पूरी दुनिया में बांसुड़ी बजाएंगे। अरे भाई बजाओगे? कौन कौन पूरी दुनिया में बांसुड़ी बजाएगा? मौलाना उमर साहब फरमाते थे मरते मरते करना है। अरे बोलो भाई, और करते करते मरना है। कौन कौन ऐसे नियत करता है? तो कौन नियत करता है शैतान का लुकमा नहीं बनूंगा? कौन कौन नियत करता है उसका लुकमा नहीं बनेंगे? खुरूज का मौका आएगा, हर जिम्मेदार सालाना और माहाना अपनी जमात बनाकर जाएगा। लटक नहीं जाएंगे, सारे पुराने एक साथ नहीं जाएंगे, बैठ नहीं जाएंगे, शैतान का निवाला नहीं बनेंगे। माहाना के मौके पर माहाना में जाएंगे और सालाना के मौके पर अल्लाह हिम्मत दे हर साल 4 महीने जाएंगे। भाई हर साल जाओगे। और मकाम के मौके पर एहतिमाम से रोजाना मुलाकातों का निज़ाम ऐसा बनाएंगे कि 100% मकानों तक जल्दी जल्दी पहुंचेंगे, हर 15 दिन में पहुंचेंगे। और पहले गश्त दूसरे गश्त के जरिए से फिजा बनाएंगे, देहात वालों की फिक्र करेंगे। इंशाअल्लाह हमारे नामा यमाल में एक बहुत बड़ा इंसानों का मजमुआ जमा हो जाएगा। जब अल्लाह के दरबार में जाएंगे, ओहो, आपके झंडे के नीचे आपके पीछे एक बहुत बड़ा टोला का टोला होगा। ये कौन है आपके पीछे? कि ये वो हैं जिनके पीछे हमारी गश्तें हुई है, हमारी मुलाकातें हुई है, जिनके लिए जान मारी है। तो जैसे एक जमात आएगी ऐसे, ये हमारा सारा का सारा मजमा एक काफलों के साथ हाजिर होगा। सब नियत करते हो भाई? कौन कौन नियत करता है? सुस्ती दूर कर देंगे, कमजोरी दूर करेंगे और इंशाअल्लाह मौत तक लगे रहेंगे। अल्लाह मौत तक लगाए रखे, इसके लिए इसकी कदर करेंगे, खुद भी दीन की फिक्र करेंगे, अपने आप को दीनदार बनाएंगे। ईमानियात, इबादत, मुआमलात, मुआशरत और अखलाकियत, ये सब को अच्छा करते हुए अपने वक्त पर खुरूज करेंगे और खुरूज को भी अच्छा बनाएंगे। गलत को घुसने नहीं देंगे, गलत को घुसने नहीं देंगे। मौलाना इलियास साहब के मलफूजात में है कि तुम अल्लाह के रास्ते में कैसा खुरूज करो, एक ऐसी दुनिया बनाओ कि तुम हो और तुम्हारा अल्लाह हो, तुम हो और तुम्हारा। इस दिल को अल्लाह के गैर से खाली करके जाना है अल्लाह के रास्ते में। इस दिल में अल्लाह का गैर खाली करो। पहले जमातों में जाते थे तो यूँ कहते थे भाई तुम घर में खत लिखो, कहाँ हो, कर्जदारी लिखो, मगर घर से जवाब आए उसका एड्रेस ना लिखो। क्यों? अगर तुम एड्रेस लिखोगे तो घर से जवाब आएगा, वो जवाब तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी यकसुई खत्म हो जाएगी। इतना एहतियात करवाते थे।